نمازوں کے اوقات سے متعلق ہمارا باب چل رہا تھا۔ باب مواقیت الصلاۃ، اوقات نماز کے بارے میں باب ہے۔ تو اس میں ہم نے پہلے دن مختلف ائمہ کے مذاہب کو پڑھ لیا تھا کہ ان کا کیا اختلاف ہے فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کے اوقات کے بارے میں۔ پھر ہم نے اگلے سبق میں احادیث کو پڑھ لیا تھا، جس میں امامت جبریل والی روایت تھی کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کو 2 دن تک لگاتار نمازیں پڑھائیں، پہلے دن اول وقت میں اور دوسرے دن آخری وقت میں۔ اسی طرح ایک روایت ذکر تھی کہ نبی علیہ السلام نے ایک بندے نے پوچھا، اللہ کے رسول نمازوں کے اوقات کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، بلکہ آپ علیہ السلام نے عملاً کر کے دکھایا۔ تو پہلے دن آپ نے ہر نماز کو اول وقت میں ادا فرمایا اور دوسرے دن آخر وقت میں ادا فرمایا، اور پھر اس شخص سے کہا، اس کو بلایا اور فرمایا کہ ان اوقات کے درمیانی جو وقت ہے وہ ان نمازوں کا وقت ہے، یعنی پہلے دن جو فجر کی نماز میں نے پڑھائی اور دوسرے دن پڑھائی، تو ان دونوں کے درمیان میں جو وقت ہے وہ فجر کا وقت ہے۔ اسی طرح ظہر، عصر، مغرب، عشاء ہے۔ اب امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ ان آثار کے اوپر، احادیث کے اوپر دلیل قائم کرتے ہیں، ان سے استدلال کرتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ جب یہ بات روایات ہم نے پڑھ لی، فَأَمَّا مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فِي هَذِهِ الْآثَارِ، جب روایت کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان آثار میں، فی صلاۃ الفجر، فجر کی نماز کے بارے میں، فلم یختلفوا، تو اختلاف نہیں ہے، عنہ فی، اس بارے میں، انہ صلاھا فی الیوم الاول حین طلع الفجر، پہلے دن جو آپ نے نماز پڑھی فجر کی تو وہ طلوع فجر کے بعد پڑھی، وہو اول وقتیہ، اور یہ اس کا اول وقت ہے، وصلی فی الیوم الثانی، اور دوسرے دن نماز پڑھی، حین کادت الشمس، جس وقت سورج اور ان تطلع، اور دوسرے دن نماز پڑھی جس وقت سورج غروب طلوع ہونے کے قریب تھا، اس وقت آپ نے نماز پڑھی۔ وہذا اتفاق المسلمین، اور یہ مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے، امت کا اتفاق ہے کہ ان اول وقت الفجر حین یطلع الفجر، کہ فجر کا اول وقت جب فجر طلوع ہو تب سے شروع ہوتا ہے، وآخر وقتها حین تطلع الشمس، اور آخری وقت جب سورج طلوع ہوتا ہے۔ وَأَمَّا مَا ذَكَرَ عَنْهُ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ، تو اس بات پر فرمائے کہ اتفاق ہے کہ اول وقت فجر کا تب شروع ہوگا جو فجر طلوع ہو جاتی ہے، اور آخری وقت یعنی جب سورج طلوع ہو جاتا ہے تب تک۔ اور وَأَمَّا مَا ذَكَرَ عَنْهُ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ، اور جو نماز ظہر کے بارے میں ذکر کیا گیا، فَإِنَّهُ ذَكَرَ عَنْهُ أَنَّهُ صَلَّى حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ، تو آثار میں یہ مذکور ہے، دلائل میں، کہ آپ علیہ السلام نے تب نماز پڑھی جب سورج زائل ہو گیا، زوال کے بعد۔ وعلی ذلک اتفاق المسلمین ان ذلک اول وقتها، اور اس بات پر مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ یہ اول وقت ہے ظہر کی نماز کے لیے زوال کے بعد۔
واما آخر وقتها فإن ابن عباس وابا سعید وجابر وابا ہریرہ، جو اس کا آخری وقت ہے اس کے بارے میں روایت کیا گیا ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ، ابو سعید اور حضرت جابر بن عبداللہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ انہ صلاها فی الیوم الثانی حین کان ظل کل شیء مثلہ، کہ دوسرے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز اس وقت پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ اس کی مثل ہو گیا تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ اس میں اس بات کا احتمال بھی موجود ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز سایہ مکمل ہونے کے بعد پڑھائی ہو۔ فاحتمل، اس بات کا احتمال موجود ہے ان یکون ذلک بعد ما صار ظل کل شیء مثلہ، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز تب پڑھائی ہو جب ہر چیز کا سایہ اس کی مثل ہو گیا، اس کے بعد پڑھائی ہو۔ تو فیکون ذلک ہو وقت ظہر، تو کہتے ہیں کہ یہ ظہر کا وقت ہے۔ آخری وقت ہے۔ اور اس بات کا احتمال بھی موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت نماز پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ اس کی مثل ہونے کے قریب تھا، جب ہر چیز کا سایہ اس کی مثل ہونے کے قریب تھا۔ اور فرماتے ہیں کہ یہ لغت کے اعتبار سے یہ جائز ہے، لغت میں اس معنی میں استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی قرب کے معنی میں بھی بعض مرتبہ استعمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ قرآن کریم میں یہ کہا گیا کہ جب عورت کی عدت مکمل ہو جائے تو اس کے بعد تم چاہو تو اس کو اپنے پاس رکھو اور چاہو تو اس کو ایک اچھے انداز سے جدا کر دو۔ طلاق دینے کے بعد اگر عدت مکمل ہو جائے، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، تو جب وہ اپنی مدت کو پہنچ جائیں، کیا مانا؟ جب وہ عدت پوری کر لیں تو پھر یا تو ان کو اچھے طریقے سے اپنے پاس روک لو یا پھر اچھی طریقے سے ان کو جدا کر دو۔ تو اب بات یہ ہے کہ عدت کے بعد تو نکاح جائز نہیں، جب عدت پوری ہو جائے تو اس کے بعد تو مرد جو ہے خاوند وہ بیوی کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتا، ٹھیک ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن کریم کی آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب عدت ختم ہونے کے قریب ہو، تو دیکھیے یہ بھی قریب کے معنی میں ہے، یہ قریب کے معنی میں، کیونکہ اگر قریب کا معنی اس میں ملحوظ نہ ہو تو آیت مبارکہ کا مطلب ٹھیک نہیں بنے گا، مفہوم ٹھیک نہیں بنے گا۔ تو مفہوم کو ٹھیک کرنے کے لیے قریب کے معنی کو محذوف ماننا پڑے گا۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ حدیث مبارکہ میں جو یہ کہا گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ظہر کی نماز دوسرے دن تب پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ اس کی مثل ہو گیا تھا، تو ممکن ہے کہ یہاں پر قریب کا لفظ محذوف ہو، یعنی مطلب یہ ہو کہ ہر چیز کا سایہ اس کے مثل ہونے کے قریب ہو گیا تھا، ٹھیک ہے، مثل ہونے کے قریب ہو گیا تھا، تب آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی۔ اور اس کے بعد مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور آیت مبارکہ ذکر کی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا مقصد بھی یہی ہے، اس کا مفہوم بھی یہی ہے کہ بعض مرتبہ کسی عبارت میں قریب کا لفظ استعمال نہیں ہوتا ظاہراً، لیکن معنن اس میں قریب کا لفظ مانا جاتا ہے، ورنہ چیز کا معنی اور مفہوم درست نہیں ہوتا۔ تو ہو سکتا ہے کہ اس روایت میں بھی قریب کا لفظ محذوف ہو، یعنی مطلب یہ ہو کہ آپ علیہ السلام نے ظہر کی نماز اس وقت پڑھائی جب
ہر چیز کا سایہ اس کے مثل ہونے کے قریب تھا. یہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کا مطلب ہے. تو اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو روایت مروی ہے تو ممکن ہے کہ اس میں یہ معنی مراد ہوگا. تو اس احتمال کی بنا پر دو احتمالات امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیے تھے نا اس عبارت کے، کہ جب ہر چیز کا سایہ اس کی مثل ہو گیا تھا تب نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی. تو ایک احتمال تو یہ کہ مثل ہونے کے بعد نماز پڑھائی، احتمال ہے نا کہ مثل ہونے کے بعد نماز پڑھائی. دوسرا احتمال یہ کہ جب مثل ہونے کے قریب تھا اس وقت نماز پڑھائی. دونوں احتمالات قریب ہیں، کیونکہ پہلے زمانوں میں گھڑیاں تو ہوتی نہیں تھی کہ ایک ایک منٹ اور سیکنڈ کا حساب ہوتا تھا. تو صحابہ نے اپنے اندازے سے بیان کیا. ایک اندازہ تھا کہ ہر چیز کا سایہ جب مثل ہو گیا تھا، تو یہ بھی ممکن ہے کہ اس مثل کے ہونے سے پہلے نماز پڑھائی، اور یہ بھی ممکن ہے کہ مثل تام ہونے کے بعد نماز پڑھائی. دونوں امکانات موجود ہیں. تو فرماتے ہیں کہ جب ہمیں روایات سے یہ بات معلوم ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کا سایہ جب اس کی مثل ہو جائے گا تو اس وقت ظہر کا ٹائم بھی ختم ہو جائے گا. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جن حضرات نے ان آثار میں ظہر کا آخری وقت ذکر کیا، انہوں نے ان آثار میں یہ بھی نقل کیا ہے ان دلائل میں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عصر کی نماز پہلے دن اس وقت ادا فرمائی جبکہ ہر چیز کا سایہ اس کی مثل ہو گیا. اور پھر یہ بھی فرمایا کہ ان دو اوقات کے مابین جو ہے درمیانی وقت وہ اس نماز کا وقت ہے. غور کیا آپ نے؟ یعنی پہلے دن جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی عصر کی نماز، جب ہر نماز اس کے اول وقت میں پڑھا رہے تھے، تو عصر کی نماز آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ اس کی مثل ہو گیا تھا. تو معلوم یہ ہوا کہ ظہر کی نماز آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر پہلے ہی پڑھائی ہوگی نا. ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ پہلے دن جس وقت میں عصر کی نماز کو ادا کیا یعنی اول وقت میں، دوسرے دن اسی وقت میں ظہر کی نماز کو ادا کر رہے ہیں. ایسا تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ دو نمازوں کے اوقات نہیں ملتے، کسی بھی نماز کے اوقات نہیں ملتے. ٹھیک ہے، یعنی ایک ہی وقت میں دو نمازیں ادا کی جائیں، یہ جائز نہیں ہے. تو جب یہ کہا کہ پہلے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عصر کی نماز تب پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ اس کی مثل ہو گیا تھا، تو معلوم یہ ہوا کہ ظہر کی نماز کا وقت اس سے پہلے ختم ہوتا ہوگا، چند منٹ پہلے، اس سے پہلے ہی ختم ہوتا ہوگا. ٹھیک ہے، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ظہر کی نماز کا وقت مثل اول سے ایک مثل سے کم ہے. ٹھیک ہے، اس روایت کا مطلب یہ ہے جو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ یہاں پر قریب کے معنی ملحوظ ہیں. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ پہلے دن آپ نے عصر کی نماز اسی وقت پڑھائی تھی، تو دوسرے دن ظہر کی نماز بھی اسی وقت پڑھائی نہیں، بلکہ یہاں پر قریب کے معنی ملحوظ ہیں. یعنی ظہر کی نماز پڑھائی دوسرے دن جب ہر چیز کا سایہ اس کے مثل ہونے کے قریب تھا، یعنی تب نہیں پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ اس کے مثل ہو گیا تھا. کیونکہ اگر یہ معنی مراد لیں تو یہ لازم آئے گا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہ خرابی لازم آئے گی کہ پہلے دن آپ علیہ السلام نے
جس وقت میں عصر کی نماز پڑھائی وہاں پر یہی روایت تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عصر کی نماز تب پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ اس کی مثل ہو گیا تھا، اور دوسرے دن ظہر کی نماز تب پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ اس کی مثل ہو گیا تھا۔ تو اگر ہم قریب کے معنی کو ملحوظ نہ رکھیں تو لازم یہ آئے گا، خرابی یہ لازم آئے گی کہ پہلے دن جس وقت میں آپ نے عصر کی نماز پڑھائی تو دوسرے دن اسی وقت میں ظہر کی نماز پڑھا رہے ہیں، اور دو نمازوں کا وقت تو ایک نہیں ہوتا، ہر نماز کا اپنا الگ وقت ہے، تو پھر یہ کیسے ہوا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ یہاں پر قریب کے معنی ملحوظ ہے۔ ٹھیک ہے، تو ان تمام روایات کا حاصل یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو امامت جبریل ہے، ٹھیک ہے، حاصل روایات ہے کہ امامت جبریل والی روایات اور جو سائل کے جواب میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو عملاً نمازیں پڑھ کے دکھائیں، پہلے دن اول وقت میں، دوسرے دن آخری وقت میں، تو ان روایات سے ہمیں نمازوں کے اوقات معلوم ہوئے، ٹھیک ہے، ان کی ابتدا اور انتہا معلوم ہوئی۔ امامت جبریل والا واقعہ یہ مکی زندگی کا ہے، اور سائل نے جو سوال کیا تھا آپ سے نماز کے اوقات کے بارے میں، وہ واقعہ مدنی زندگی سے۔ تو فجر کا ابتدائی وقت صبح صادق ہے اور آخری وقت طلوع آفتاب، اور ظہر کا اول وقت زوال آفتاب ہے اور آخری وقت دو مثل ہے، اور عصر کا اول وقت ایک مثل کے بعد شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور آخری وقت اسفرار شمس تک رہتا ہے، یعنی جب تک سورج پیلا نہیں ہوتا، اور مغرب کا اول وقت غروب آفتاب سے غروب آفتاب تک، ہاں غروب آفتاب سے شروع ہوتا ہے، اور آخری وقت غروب شفق تک رہتا ہے۔ آگے شفق کی کیا تعیین ہے، کیا معنی ہے، تو میں نے عرض کر دیا تھا کہ اب یہ مراد ہے، یعنی سفیدی جو آسمان پہ چھا جاتی ہے مغرب کے بعد، غروب آفتاب کے بعد، اس سے پہلے غروب آفتاب کے فوراً بعد سرخی چھا جاتی ہے۔ تو امام مالک اور امام شافعی اور دیگر ائمہ کے نزدیک وہ سرخی مراد ہے، جب وہ سرخی ختم ہو جائے گی، ظہر کا وقت، مغرب کا وقت ختم ہو جائے گا، اور سرخی تو بہت جلدی ختم ہو جاتی ہے، اس وجہ سے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک شفق ابیض مراد ہے، وہ دیر تک رہتی ہے، تو مغرب کی نماز کا وقت بھی پھر کافی زیادہ ہوتا ہے، اس میں نمازی کے لیے نماز کو اس کے وقت میں ادا کرنا آسان ہو جاتا ہے، بعض مرتبہ انسان کو تاخیر ہو جاتی ہے اس وجہ سے۔ تو عشاء کا اول وقت غروب شفق ہے، یعنی جب شفق ابیض ختم ہو جائے تو پھر عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور آخری وقت رات کے 2 پھر اس کے بعد مغرب وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو فریق اول جو ہے وہ امام مالک اور امام شافعی ہیں، انہوں نے ان روایات سے استدلال کیا ہے جن میں اسفار کا لفظ وارد ہے کہ فجر کا وقت شروع ختم ہو جائے گا جب اسفار ہو جائے، ان کے ہاں اسفار ہونے پر فجر کا وقت ختم ہو جاتا ہے ان احادیث کی بنا، جیسے کہ امامت جبریل والی روایت میں ہے صلی بی الغداء
عندما اسفر، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے جبرائیل علیہ السلام نے دوسرے دن نماز پڑھائی صبح کی، جب وہ اسفار ہو گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور دوسری روایت حضرت جابر والی، ثم صلی الصبح فاسفر، کہ آپ نے صبح کی نماز پڑھائی، اسفار کیا۔ اور اگلی روایت ہے صلی الفجر فاسفر، کہ آپ علیہ السلام نے نماز پڑھائی اور اس کے بعد اسفار ہوا۔ تو ان روایات سے معلوم ہوا کہ اسفار پر فجر کا وقت ختم ہوا۔ اور دوسرا فریق ہے احناف، حنابلہ اور جمہور فقہا، ان کے نزدیک فجر کا آخری وقت طلوع آفتاب ہے، یعنی جب آفتاب طلوع ہو جائے گا تو فجر کا وقت ختم ہو جائے گا۔ تو ان کی روایات کیا ہیں؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے نماز ایسے وقت میں پڑھائی، فرمایا کہ طلعت الشمس او کادت تطلع، کہ سورج طلوع ہو گیا تھا یا قریب تھا کہ وہ طلوع ہو جاتا، یعنی اتنی تاخیر سے آپ نے نماز پڑھائی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اسفار کے بعد بھی فجر کا وقت رہتا ہے، اس پر ختم نہیں ہو جاتا۔ تو ہم پھر ان کو کیا جواب دیتے ہیں؟ امام مالک اور امام شافعی کو ہم کیا جواب دیتے ہیں؟ ہم ان سے کہتے ہیں کہ اسفار سے سورج کے طلوع سے ذرا پہلے کا وقت ہو رہا تھا، اور امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وجہ سے یہ الفاظ نقل کیے ہیں کہ اس پر مسلمانوں کا اتفاق ہے۔ اس کے بعد ظہر کے وقت کے بارے میں جو اختلاف تھا، تو ظہر کا ابتدائی وقت زوال شمس ہے، اور اب تک کی تمام روایات وہ اس بات پر شاہد ہیں کہ امامت رجل والی حدیث ہو، جبرائیل والی حدیث ہو، یا پھر جو سائل نے سوال کیا تھا وہ روایت ہے، دونوں میں زوال کا لفظ مذکور ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس بات پہ تو اتفاق ہے کہ ظہر کا اول وقت زوال کے بعد شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن انتہا کب تک ہے اس بارے میں اختلاف۔ تو جمہور فقہا کے نزدیک ظہر کا آخری وقت مثل اول تک ہے، اور یہ حضرات یہی ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایات وغیرہ سے استدلال کرتے ہیں، جو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ساری بحث ذکر فرمائی کہ اس سے مراد قریب کا وقت ہے، یہ معنی میں ہم ملحوظ رکھیں گے کہ آپ علیہ السلام نے دوسرے دن ظہر کی نماز جو آخری وقت میں پڑھائی، تو صحابی فرماتے ہیں کہ حین صار کل شیء مثلہ ظل کل شیء مثلہ، جب ہر چیز کا سایہ اس کی مثل ہو گیا تھا تو دوسرے دن نماز اس وقت پڑھائی۔ تو معنی یہ ہے کہ جب ہر چیز کا سایہ اس کے مثل ہونے کے قریب تھا تب نماز پڑھائی۔ تو یہ تمام جو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے بحث ذکر کی تھی، یہ انہی کا مستدل بنتی ہے امام شافعی اور امام مالک۔ تو یہ ان حضرات کی دلائل ہیں اور مذہب ہے۔ تو پہلا احتمال تو یہ ہو گیا تھا
کہ مثل سے مراد ایک مثل ہو، ٹھیک ہے، تو مثل سے مراد ایک مثل ہو تو یہ ظہر کا وقت ہے۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ ہر چیز کا سایہ اس کے مثل ہونے کے قریب ہو گیا، تو یہ احتمال بھی مراد ہو سکتا ہے۔ یہ ان حضرات کے دلائل تھے۔ اس کے بعد امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر خاصی بحث فرمائی ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو ظہر کا وقت تب تک رہتا ہے جب تک دو مثل مکمل نہ ہوئے۔ دو مثل تام ہوں گے، مکمل ہوں گے، تو تب ظہر کا وقت ختم ہوگا اور عصر کا وقت اس کے بعد شروع ہوگا۔ تو یہ امام مالک اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مستدلات تھے۔ فجر کی نماز میں تو سب کا اتفاق تھا، ٹھیک ہے، البتہ آخری وقت میں تھوڑا سا اختلاف تھا کہ وہ کہتے ہیں اسفار پر وقت ختم ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں، طلوع شمس پر وقت فجر کا ختم ہوتا ہے۔ اسی طرح آگے ظہر کی نماز کے اول وقت میں تو سب کا اتفاق ہے کہ زوال کے بعد شروع ہوتا ہے۔ آخری وقت میں اختلاف ہے۔ امام شافعی اور امام مالک کے نزدیک آخری وقت جو ہے ایک مثال ہے، احادیث میں یہ بیان کیا گیا ہے، اور یہ ان کی واضح دلیل بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد یہ امام صاحب کا اختلاف ہے اور آگے دوسری نمازوں کے اختلافات ہیں، انشاءاللہ پھر ہم ان کو آئندہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔